نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیہ، تھوڑی آواز کھول دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين۔ محترم المقام میزبان محفل محمد اسلم ڈوگر صاحب، منتظم محفل سہیل اسلم صاحب، محترم المقام سہیل احمد فریدی صاحب، برادرم شاہد اقبال ڈوگر صاحب، غلام محی الدین صاحب، اور وہ تمام عشاقان مصطفیٰ جو دور و نزدیک سے آج کی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا یہاں ذکر مصطفیٰ میں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر کوئی مشین کی طرح اپنے ورکنگ کر رہا ہے، کسی کے پاس اپنی مصروفیات سے ہٹ کے ٹائم نکالنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر ایسی محافل میں آنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ انسان وقت نکالے اور ایسی محافل میں جمع ہو۔ اللہ پاک ایسی محافل میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اس کے پیارے محبوب کا ذکر ہو، شامل ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں روح کائنات، جان کائنات اور وہ ہستی جن کی خاطر رب کائنات نے سارے جہان کو سجایا، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات کو برپا کیا، اس ہستی کو اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے میں اس دنیا میں بھیجا۔ تو عشاقان مصطفیٰ اس مہینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور حضور کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار جلوس کی صورت میں، محافل میلاد کی صورت میں، محافل درود و سلام کی صورت میں کرتے ہیں۔
اللہ پاک سب کے اہتمام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج میں جو مختصراً گفتگو کروں گا وہ ہے محبت رسول اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مناسبت سے قرآن مجید اور کچھ احادیث سے انشاءاللہ استدلال کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب میرے ان بندوں کو بتا دیجئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے یا نہیں کہ وہ براہ راست ہم سے کلام کر لے؟ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ یہ کلام اور یہ بات براہ راست ہم سے کرے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ قادر ہے، مگر وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ بندوں میں سے کچھ بندے چن لیتا ہے جن سے کلام کرتا ہے، اور وہ مالک جس سے کلام کر دے وہ عام بندہ نہیں رہتا بلکہ وہ اللہ کا نبی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ اللہ پاک کسی عام بشر سے بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے، اور جس سے وحی کے ذریعے بات کر لے وہ کون ہو جاتا ہے؟ نبی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولی۔ فرمایا کہ محبوب میرے ان بندوں کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، فیملیاں، اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس کو تم بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا، اور تجارت کاروبار جس کا ہر وقت تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر مجھے کوئی نقصان ہو جائے۔ وتجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت، وہ کاروبار جو ہر وقت تمہیں ڈراتا رہتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو گھاٹا یا نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، یہی وہ چند چیزیں ہیں جن کے لیے انسان صبح و شام ایک کر دیتا ہے، مکان کے لیے، رہائش کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، انہی کے لیے صبح و شام گورکھ دھندا کرتا ہے یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے؟ انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اچھا گھر بنانے کے لیے، اسی مقصد کے لیے کرتا ہے نا۔ فرمایا کہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ محلات، وہ گھر، وہ کوٹھیاں جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جن کو بڑی محنت کے ساتھ بناتے ہو، ان پر پیسہ لگاتے ہو، سرمایہ لگاتے ہو، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہیں محبوب ہیں تو جان لو کہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اگر کہیں پر اولاد آڑے آ جائے، اگر کہیں پر اپنے والدین آڑے آ جائیں، اگر کہیں پر اپنی رہائش کی قربانی دینا پڑے، اگر کہیں پر اپنے کاروبار کی قربانی دینا پڑے،
کس لیے؟ فقط اللہ اور اس کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے۔ تو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو مومن وہ ہے جو پسے پشت ڈال دے اور فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان سب کو چھوڑ دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑی تھیں یا نہیں؟ اپنا کاروبار چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی اولادیں مکہ میں چھوڑ گئے، اپنا سرمایہ وہاں چھوڑ گئے، کاروبار وہاں تھا، گھر وہاں تھے، فقط کس لیے گئے؟ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں گئے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لوگو، اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہیں ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو پھر جان لو کہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ محبوب ان بندوں کو بتا دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لو۔ ہر کسی کی آرزو ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس بندے کے ساتھ محبت کرے۔ ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہمارا تعلق اس ذات کے ساتھ ہو، ہم اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیں، وہ مالک ہم سے خوش ہو جائے، اس مالک کا دیدار ہمیں نصیب ہو، اس کی خوشنودی نصیب ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری نصیب ہو۔ ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس مالک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ باری تعالیٰ، ہم تیری محبت کو پانا چاہتے ہیں، مولا تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، تیری باری تعالیٰ ہم اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تیری محبت کو پانا چاہتے ہیں، مولا تیرا قرب ہم چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میرے ان بندوں کو بتا دو کہ اگر تم مجھ تک رسائی چاہتے ہو، اگر تم میری محبت چاہتے ہو، اگر میرا قرب چاہتے ہو، اس کا واحد ایک حل ہے، کیا کرو؟ فاتبعونی، تم میری اتباع میں آ جاؤ، تم میری اتباع میں آ جاؤ، تم میری فرما برداری میں آ جاؤ۔ جب تم میری فرما برداری میں آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، مالک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یحببکم اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ احب الیہ من مالہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین، فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ذات، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جان لے۔ یعنی اگر کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر کوئی شخص حضور سے محبت اور پیار کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر کائنات میں سے کسی بھی شے کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ کر ہے تو وہ شخص مومن نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حشام، ان سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے، اے عمر بتاؤ تو صحیح کہ تم ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر تم میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو، تمہاری محبت میرے ساتھ کس حد تک ہے؟ وہ فرمانے لگے، دل کے سچے لوگ تھے، ہمارے جیسے ہوتے تو شاید ڈنڈی مار جاتے، زبان سے کچھ کہتے دل میں کچھ ہوتا۔ یہی پرابلم ہے ہمارا، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے رویوں میں منافقت ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں اس کے لیے کچھ اور خیالات ہوتے ہیں، دل سے دشمنی چل رہی ہوتی ہے اور منہ سے، زبان سے اس کے لیے پھول چڑھ رہے ہوتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا عمر، یہ تو بتاؤ کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہو؟ اس پر وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ نہیں، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا۔ قربان جائیے ان کی صداقت پر، ان کے مسلمان ہونے پر۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت اور پیار نہ کرے۔ اس پر حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ، الآن اب یہ بھی ہو گیا، اب یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر پیارے ہیں، یعنی اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آقا آپ اس بندے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ احب قوما ولم یلحق بہم، کہ جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، مجھ سے سوال کرنے والے سنو، المرء مع من احبا، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت اور پیار کرتا ہوگا، جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت اور پیار کرتا ہوگا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، فجر بھی آپ کے پیچھے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، آقا صبح و شام آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جب بھی روح تڑپتی ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آقا میں سکون مل جاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی تڑپ ستاتی ہے تو آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب ہم گھر میں چلے جاتے ہیں تو جتنا پیریڈ ہمارا گھر میں گزرتا ہے وہ بہت عجیب قسم کا وقت ہوتا ہے کہ آپ سے جدائی کا وہ لمحہ جو ہم اپنے گھروں میں گزارتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پریشانی یہ ہے کہ آج چند لمحات یہاں ہم سے آپ کے بن گزرتے نہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ پاک بڑا مقام دے گا، بڑا رتبہ دے گا، جنت کے اندر آپ کا مقام بہت بلند ہوگا اور ہم نچلے طبقے میں ہوں گے، ہم آپ کے اعمال کے حساب سے، رتبے کے حساب سے کم درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہاں جب ہمارا دل مچلے گا آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، تو یا رسول اللہ ہم آپ کا دیدار نہ کر پائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہاں برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہاں کیسے برداشت کریں گے؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، پریشان نہ ہو، المرء مع من احبا، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اگر آج ہم حضور کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ انشاءاللہ کل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں نصیب ہوگی، حضور کی قربت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تو یہ تو بتا کہ تو اس آنے والی قیامت کی تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تمہارے اعمال اس قابل ہیں؟ کیا تمہارے پاس نوافل، صدقات و خیرات، حج، نوافل، یہ ساری نیکیاں ہیں؟ کیا
نوافل اور نیکیوں کی کثرت تمہارے پاس ہے؟ تو سوال کر رہا ہے قیامت کا۔ اب یہ تو بتا کہ آنے والی قیامت کی تو نے تیاری کیا کی؟ اس پر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس آنے والی قیامت کی کچھ تیاری تو اچھی نہیں، نہ میرے پلڑے میں کوئی زیادہ نیکیاں ہیں، نہ میرے پلڑے میں کوئی نیک اعمال زیادہ ہیں، نہ کوئی صدقات و خیرات کی کثرت ہے، نہ تلاوت قرآن کی کثرت ہے، نہ نیکیوں کی کثرت ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، ایک امر میرے پلڑے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تو اس دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فرمان سنا تو خوشی کے اندر میرا ایک عجیب عالم تھا، خوشی کے اندر ایک عجیب منظر تھا، اور میں گھومتا پھرتا تھا اور میری زبان سے دیوانہ وار یہ کلمات آ گئے کہ یا رسول اللہ، انا احب نبی و ابا بکر و عمر، خدا کی عزت کی قسم میں حضور اکرم سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عثمان غنی سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، اور میری آرزو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک انہی کا ساتھ مجھے جنت میں عطا کرے، انہی کا ساتھ مجھے جنت میں عطا کرے۔ تو حاضرین محترم، اب دیکھنا کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی تھے، اعمال میں کمزور تھے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ ان کا معمول کیا تھا کہ بس چپ چاپ محفل میں بیٹھے رہتے، حضور کا دیدار کرتے رہتے، حضور کو تکتے رہتے، حضور کو تکتے رہتے۔ یوں تو ہر صحابی کا یہ عمل تھا، نماز میں بھی ہوتے، سمت قبلہ کی ہوتی، مگر ان کے جو دیکھنے کا انداز، چہرہ وہ مصطفیٰ کی طرف ہوتا۔ کھڑے نماز میں ہوتے مگر نظریں کہاں ہوتی؟ مصطفیٰ کے چہرے پر، مصطفیٰ کے چہرے پر۔ اب وہ صحابی کیا کرتے کہ محفل میں بیٹھتے، حضور کا دیدار کرتے، حضور کو تکتے۔ اب لوگ آتے، کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، کوئی اپنی کاروبار کی پریشانی حضور کے سامنے رکھتا، کوئی اور گھر کی پریشانی سامنے رکھتا، کوئی دعوت و تبلیغی جو کام ہوتے وہ حضور کے سامنے رکھتا کہ یا رسول اللہ وہاں پر کفار نے ہمیں یہ تکلیف دی، وہاں پر مشرکین نے ہمیں یہ ستایا، اس طرح تنگ کیا، اس طرح تکلیف دی۔ صبح و شام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ آتے اور طرح طرح کی باتیں حضور کے سامنے رکھتے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت اسلام دیتے، اور بدلے میں وہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ پاگل، دیوانہ اور مجنوں کہتے۔ اب یہ اس طرح کی کیفیت، حضور کا عالم کیا ہوگا، حضور کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کی طبیعت بوجھل ہوتی، پریشان ہوتی۔ اب حضور کے صحابی کو کوئی تکلیف ہوتی اور وہ حضور کے ساتھ آ کے بیان کرتا تو کیا اس سے حضور کو سکون ملتا ہوگا؟ نہیں، تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو حضور سب کے غم بانٹتے بانٹتے خود پریشان ہوتے، طبیعت بوجھل ہوتی، تو کیا حضور کی طبیعت کو، بوجھل طبیعت کو صحیح کرنے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہوگی یا نہیں؟ ہر کوئی حضور کے ساتھ غم بانٹتا، مگر حضور کا غم بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ اب جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ محبوب ہم نے قرآن اس وجہ سے نازل تو نہیں کیا کہ آپ تنگی میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب صحابہ کرام حضور کے پاس آتے، کوئی سوالی ہے سوال کرتا، کوئی محتاج ہے تو وہ اپنی محتاجی بیان کرتا، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو وہ حضور کے سامنے رکھتا، مگر وہ صحابی حضور کے پاس بیٹھتا اور حضور کو تکتا رہتا۔ اب جب خیال کرتا کہ حضور بہت تھک چکے ہیں، پریشان ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی لطیفہ حضور کو سنا دیتا۔
اب وہ صحابی جب کوئی لطیفہ چٹکلے کی بات حضور کو سناتا، اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، حضور کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا۔ اس کے علاوہ وہ صحابی کوئی اور عمل نہیں کرتا تھا۔ اب بعد ازاں وہ صحابی اس سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اب جب گناہ کبیرہ ہوا، لوگوں نے مختلف باتیں ان پر کہنا شروع کر دیں، اس پر حد جاری ہوئی، 80 کوڑے لگے۔ بعد ازاں پھر وہ عمل کرنے لگ گیا، گناہ کبیرہ کیا اس نے، پھر اس پر حد جاری ہوئی۔ اسی طرح ایک مجلس تھے، صحابہ کرام اس کے بارے میں کوئی خیال کر رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ اس پر بار بار حد لگتی ہے، اسے نہ حضور کا حیا ہے نہ اسلام کا حیا ہے، اس پر حد لگتی ہے مگر یہ پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتا، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نے اس پر لعن طعن کیا۔ کیا کیا؟ لعن طعن کیا، لعنت بھیجی کہ لعنت ہو ایسے بندے پر جو حضور کی موجودگی میں رہتا ہے، حضور کی موجودگی میں رہتا ہے مگر اس کے باوجود اپنے گناہ سے باز نہیں آتا۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں حضور بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جب صحابہ کو دیکھا کہ ان میں سے کسی ایک نے اس بندے پر جو حضور کو لطیفے سنایا کرتا تھا، جو حضور کو مسکرا دیتا تھا، کوئی ایسی بات چٹکلے کی کرتا، جب یہ ماجرا ہوا تو حضور نے جب یہ بات سنی کہ لوگ اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ خبردار، لا تلعنوہ، اس پر کوئی لعن طعن نہ کرے۔ کیا فرمایا کہ اس پر کوئی لعن طعن نہ کرے، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خدا کی عزت کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب جب آپ مطالعہ کریں احادیث کا تو کوئی اس کا کوئی اور عمل نہیں تھا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا یا بہت زیادہ روزے رکھتا یا حج اور زکوٰۃ کرتا، ماں سوائے اس عمل کے کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھتا اور مجلس میں بیٹھ کر جب دیکھتا کہ حضور دکھی ہیں، پریشان ہیں، اور حضور کو خوش کرنے کے لیے کوئی لطیفہ سنا دیتا۔ اب یہ عمل حضور کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک اور واقعہ آتا ہے احادیث میں کہ وہ اور دوسرا عمل کیا کرتا تھا کہ جب سفر پہ جاتا تو حضور کے لیے شہد لے آتا اور پنیر لے آتا۔ کیا لاتا؟ شہد اور پنیر۔ لیکن تھا بیچارہ محتاج، غریب، پیسے نہ ہوتے، لیکن جب بھی سفر میں جاتا تو حضور کے لیے شہد اور پنیر لے آتا۔ آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر دیتا کہ یا رسول اللہ، میں یہ آپ کے لیے شہد اور پنیر لایا ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے، رکھ لیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دن گزرنے کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیسے تو دے دو۔ وہ صحابی کیا کرتا؟ ان بندوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ، یہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کس چیز کے؟ فرمانے لگے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، وہ جو میں آپ کے لیے شہد اور پنیر لایا تھا، میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، میں ادھار لے آیا، اس لیے یا رسول اللہ وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شفیق بھی تھے، رحیم تھے، رؤوف الرحیم تھے، حضور مسکرا دیتے اور ان کو ادائیگی کر دیتے۔ بس یہ دو عمل تھے اس صحابی کے، ایک طرف اس پر حد جاری ہو رہی ہے اور صحابہ کرام میں سے اس پر کوئی لعن طعن کرتا ہے، حضور اس کو منع فرما دیتے ہیں اور اس کی محبت رسول جو اس کے دل میں تھی اور محبت خدا تھی اس کی گارنٹی دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ گویا محبت خدا اور محبت مصطفیٰ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک گناہ کبیرہ سے بھی بعض اوقات انسان کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ لوگو اگر تم
میری محبت چاہتے ہو، مجھ تک رسائی چاہتے ہو، تو اس کے لیے کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، کیا صرف اتباع اور فرما برداری اس سے اللہ کی محبت مل جائے گی؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی محض حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ مومن ہو جائے گا یا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا، نہیں۔ اس طرح تو منافقین بھی حضور کی اتباع کرتے تھے یا نہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے، کلمہ پڑھتے حضور کا، اور حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بہت سے لوگ اتنی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، صدقات و خیرات دیں گے اور نیکی کے عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کا مقابلہ کرو، اپنے صدقات و خیرات کا موازنہ کرو، اپنی تلاوت قرآن کا موازنہ کرو، تو وہ جو تم تلاوت قرآن کرو گے ان کے مقابلے میں وہ تم کم جانو گے۔ فرمایا کہ اس کے باوجود وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں گے، وہ اس طرح دین سے نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ تو کیا صرف اتباع اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ نہیں۔ اگر اس کی زبان سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت ہو، اس کے دل میں حضور کے لیے گستاخی ہو، اور وہ ہر وقت یہ کہتا رہے کہ نعوذ باللہ حضور کو اس بات کا علم تھا اور اس کا بات کا علم نہیں تھا، وہ یوں کہتا رہے کہ نعوذ باللہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر کسی جانور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، وہ ہر وقت نقائص نکالتا رہے کہ نعوذ باللہ حضور کو اس بات کا علم بھی نہ تھا، اس بات کا علم بھی نہ تھا، اور اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ نعوذ باللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا، مگر قرآن بھی پڑھتا ہو، تلاوت بھی کرتا ہو، صدقات و خیرات بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، وہ سارے عمل حضور کی اطاعت کے کرتا ہو، مگر دل محبت رسول سے خالی ہو، دل عشق رسول سے خالی ہو، دل میں بغض اہل بیت ہو، دل میں بغض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو کیا وہ مومن ہوگا؟ نہیں۔ مومن کون ہوگا؟ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو، پھر وہ قرآن کو بھی پڑھے گا تو قرآن بھی اس کو مدحت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ وہ قرآن کو الحمد سے لے کر والناس کی سین تک جب اس کا مطالعہ کرے گا، جب تلاوت کرے گا، تو پورا قرآن اس کو نعت مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اس کو نظر آئے گا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو مدحت مصطفیٰ کر رہی ہے۔ اس کو حضور کی عظمت، نعت رسول مقبول کبھی والضحیٰ کی صورت میں نظر آئے گی، کبھی واللیل کی صورت میں نظر آئے گی۔ وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا تو نعت مصطفیٰ اسے قرآن میں نظر آئے گی۔ کہیں پر رب تعالیٰ فرما رہا ہے علم نشرح، کہیں فرما رہا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، کہیں فرما رہا ہے واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلف عنبری کی قسم جب وہ آپ کے چہرے پر چھا جاتی ہیں۔ کہیں فرماتا ہے علم نشرح، محبوب تیرے سینے کی قسم، کہیں فرماتا ہے یاسین، کہیں فرماتا ہے طٰہٰ، محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، محبوب کی مدح سارائی کو بیان کرتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ تو جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جب وہ قرآن کا بھی مطالعہ کرتا ہے تو ہر جگہ اس کو عظمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، اس کو ہر جگہ کمالات مصطفیٰ نظر آتے ہیں، اس کو ہر آیت نعت مصطفیٰ نظر آتی ہے، اس کو ہر آیت نعت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں
حبک الشیء یعمی و یسم۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو محبت کیا کرتی ہے؟ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ محب بھی وہی ہے۔ محب کون ہے؟ جو اندھا اور بہرا ہو۔ کیا آپ کو نہ دیکھ سکتا ہو؟ یا یہاں کوئی نقابت کر رہا ہے یا کوئی بول رہا ہے، اس کی آواز اس کو نہیں سنائی دیتی؟ محب اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، محب وہ ہے جو اندھا ہے، یعنی اس کو اپنے محبوب کی کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ وہ جہاں بھی نظر اٹھاتا ہے اس کو ہر طرف محبوب کے کمالات نظر آتے ہیں۔ وہ نظر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ وہی محبوب ہے جس نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ محب اندھا ہوتا ہے۔ محب کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہی محبوب ہے جس کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہی محبوب ہے کہ مکہ کی سرزمین پر جب تاجدار کائنات باہر نکلتے، بازار میں نکلتے، پہاڑوں کی طرف نکلتے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جب میں حضور کے ساتھ مکہ سے باہر نکلا تو کوئی بھی پتھر ایسا نہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ بلاتا، حضور کو سلام نہ بلاتا۔ محب وہ ہے جس کو ہر طرف اپنے محبوب کی تعریفیں ہی نظر آتی ہیں، ہر طرف اوصاف ہی نظر آتے ہیں، برائی اس کو نظر نہیں آتی۔ یہ عام محبوب کی بات ہے، چہ جائے کہ وہ محبوب رب العالمین ہے، وہ محبوب جس کے لیے رب نے ساری کائنات کو سجایا۔ ارے وہ محبوب جن جیسا حسین و جمیل تو رب نے بنایا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں دیکھیں آنکھ؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل تو رب نے بنایا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کی ذات کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور پھر جیسے حضور نے چاہا رب تعالیٰ نے ویسے ہی بنا دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، محب وہ ہوتا ہے جس کو اپنے محبوب کی کوئی بھی برائی نظر نہ آئے، اور جو ہر وقت محبوب کی برائیاں کرتا رہے، محبوب کی ٹو میں رہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا، اس کے اندر یہ بھی کمال نہیں، یہ بھی کمال نہیں، یہ بھی کمال نہیں۔ محب کون ہوگا؟ نقص نکالنے والا یا اندھا پیار کرنے والا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ محب وہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جب انسان محبت کرتا ہے تو اسے وہ اندھا کر دیتی ہے، یعنی محبوب کا کوئی عیب اسے نظر نہیں آتا، اور پھر اسے وَيُسِمُّ بہرا کر دیتی ہے۔ جب انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی برائی نہیں سنتا، اس کے بارے میں، اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، محب کا یہ کام ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی کلمات، کوئی بھی زبان، یعنی وہ بہرا ہو جاتا ہے، ایسی باتیں اسے سنائی نہیں دیتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اطاعت وہی قبول ہوگی جس کے پیچھے محبت مصطفیٰ ہو۔ اطاعت کون سی قبول ہوگی؟ جس کے پیچھے محبت مصطفیٰ ہو۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو، پھر وہ قرآن کو پڑھے گا، قرآن اس کو نور دے گا، وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ کیوں؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ یہ قرآن ہی ہے کہ بہت سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ہیں جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو،
اور جن کے دل میں بغض مصطفیٰ ہو، کیا ان کو ہدایت دے گا قرآن؟ نہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ اگر گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اس سے وہ عالم نہیں بن جاتا۔ اسی طرح وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کا فیض انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر قرآن کا نور ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو پھر وہ نمازیں پڑھے تو نمازیں اس کو نور دیتی ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت اس کو نور دے گی۔ وہ صدقات و خیرات کرے، صدقات و خیرات اس کو اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی دے گی۔ جب اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو وہ حج کرے، نوافل پڑھے، صدقات و خیرات کرے، نیکی کے عمل کرے تو وہ سارے عمل اس کو فائدہ دیں گے اور یہ سارے اعمال اس کو اس مالک کے قریب کر دیں گے۔ چونکہ جو محبت مصطفیٰ میں آ گیا رب اس کو اپنی محبت میں لے لیتا ہے۔ جس کو محبت مصطفیٰ مل گئی اس کو محبت خدا مل گئی۔ جس کو در مصطفیٰ مل گیا اس کو در خدا مل گیا۔ جو محبوب کے قریب ہو گیا وہ رب کے قریب ہو گیا۔ جو دہلیز مصطفیٰ پر جھک گیا وہ اس مالک کی دہلیز پر جھک گیا، وہ اس مالک کی دہلیز پہ جھک گیا۔ تو حاضرین محترم، اسی محبت جو اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے اسی پر اگر ہم قائم رہیں اور اس قائم رہنے کے ساتھ ہم حضور کی اطاعت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگی۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میزبان مجلس جنہوں نے خوبصورت مجلس سجائی اور تمام احباب جو آج کی اس محفل میں شریک ہیں محبت کے ساتھ انہوں نے سنا، اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور میزبان مجلس اللہ پاک ان کے مال میں، رزق میں، عزت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔